1000 لوگوں کو معاف کر دوں گا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں زیادہ، تو اللہ نے کہا آدھے، انہوں نے کہا نہیں، پھر ایک جگہ ہے ذکر کے کہا کہ نہیں پوری امت کو. تو اگر معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اور ایسے، تو پھر یہ جو کہتے ہیں کہ راستے سے گزر کے جانا پڑے گا، اور جو مطلب مومن پھر ہوگا تو وہ عبادات وغیرہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا بھائی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا گیا ہے، یعنی پوری جی امت پر دیا گیا ہے، نہ کہ 70,000 لوگوں پر. جی یہ ہے بالکل. اس کا مطلب ہاں جی. کہ پوری امت پر شفاعت کا حق، ہاں جی. نہ کہ صرف ایک مخصوص طبقہ جس میں سے 70,000 آدمیوں کو نکال لیا جائے، یا 70,000 ہوتی بھائی ختم معاملہ. جی ایسا وہی نہ نا، ہو. آخر میں یہی ہوا نا کہ ہاں، پوری امت کو ہی. تو وہ تو شفاعت پھر جو ہوگی، ہاں جی، وہ پوری امت پر شفاعت کا حق ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چور اچکے ڈاکو ان کی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، اراکین ادا نہیں کیے اسلام کے، نہ یہ پتہ اللہ نے کیا کہا، نہ یہ پتہ رسول نے کیا کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جی یا اللہ بس اس کی شفاعت کر دو. ایسے کہ یہ میری امت میں سے نہیں، تو شفاعت ذرا ہاں شفاعت. جنہوں نے جو ہیں وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے. پھر اصل تو ان لوگوں کا رول ہے نا کہ جو یہ اس طرح کے لوگ ہیں، تو پھر وہ کیسے جن کی ہوتے میں ہیں؟ کسی میں جن میں تھوڑی بہت کوتاہی ہوگی ان کا تو چل جائے گا. سفارش کی ایک لمٹ ہوتی ہے. اچھا. مثلاً مان کر چلیے کہ بھئی ایک بندہ ہے، انگریزی جی میں 10 نمبر پر پاس ہے، اس کے 9.5 ہیں، شفاعت کر جی سکتے ہیں. ایک بندہ ہے سالے کے نمبر ہی نہیں ہے، اس کے 0/0 لے کر بیٹھا ہوا ہے، وہ اسے کیسے پاس کرائے بھائی؟ کچھ ہو تو صحیح اس کی شفاعت کرنے لائق. ایک بندہ جی ہے پڑھا لکھا نہیں ہے، اب وہ کہے جا کر کسی کو، اس نے کہا یار میری شفاعت کر کے مجھے انجینئر کی نوکری لگ جائے گی اس کی نوکری؟ نہیں لگے گی. نہیں لگے گی. جی کیسے جی لگے گی؟ وہ ہے ہی نہیں بھائی، تو اس قابل ہے. جب ہے ہی نہیں تو کس بنا پر میں شفاعت کروں؟ صحیح. ہاں، تو شفاعت والی جو بات ہے نا وہ اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہے کہ تو اگر پھر کسی کے نامہ اعمال میں تھوڑی بہت کمی بیشی رہ جائے گی ہوں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وہاں وسلم. شفاعت کا حق رکھتے ہیں. اگر چاہیں گے تو کر دیں گے، لازم نہیں ہے. لازم نہیں ہے کہ کریں، وہ محمد صلی ہاں اللہ جی. علیہ وسلم کے اوپر ہے. پر لوگوں نے تو یہی چیز سمجھ لی ہے نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو جو مرضی آ رہا ہے کیے جا رہے ہیں. جی جی مولویوں نے یہی تو ڈالا ہوا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو تو چوکھا ہے تمہارا، بس جی. جنت پکی ہے تمہاری. جنت محمد پکی ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفاعت کا حق رکھتے ہیں، وہ شفاعت کر دیں گے ہماری کہ ہاں یہ میرا امتی. بھائی ہونا بھی تو ہاں چاہیے اس کے اندر شفاعت کروانے لائق کچھ. مسجد میں ایک بار نہیں جا کر جھانکا تو نے، ہاں جی. نہ تو نے یہ دیکھا کہ بھائی رسول نے کیسے زندگی گزاری، نہ تو نے یہ دیکھا کہ اللہ نے کیسے زندگی گزارنا ہوگا. تو کس بات پر شفاعت کرے بھائی؟ تیری شفاعت کرنے لائق کچھ ہو تو جب شفاعت کرنے لائق جس کے پاس کچھ ہوگا اسی کی شفاعت کی جائے گی. ٹھیک. ٹھیک. اور جہاں غلط اللہ مطلب تعالیٰ، نکالنا. ہاں جی، جہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جس کو ہدایت دوں وہی ہدایت پائے گا، اور جس کو میں نہ دوں وہ نہیں پائے گا. تو جب اللہ ہی اس کو ہدایت نہیں دے رہا تو وہ کیسے ہدایت میں آئے گا؟ اگر وہ چاہے گا بھی تو نہیں آ سکتا. تو یہ کیا ہے، ہاں، اس کی یعنی توجہ کریں گے. یہ وہ کوشش تو کرے نا بھائی. اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر ذکر ہے نا، جیسے اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں ڈالا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، جی نہ جس نے ہو خود خیال جس کو خود اپنی حالت بدلنے کو. بھائی ایک جی انسان اپنی حالت ہی نہیں بدلنا چاہتا. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی ہے، لیکن جی ملتی ان کو ہے جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بھائی گھر بیٹھے ہوئے ہیں اپنا ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں، اور ہدایت مل جائے. ہدایت دینا اللہ کا ہی کام ہے، لیکن کن کو؟ جن کے دل میں ہے کہ وہ ہدایت پر رہے، یا جو خواہش رکھتے ہیں، یا جو تلاش کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے نا کہ ہم نے تجھے حق کا متلاشی پایا تھا. محمد صلی جی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے کیا نام اس کا، دور دراز کے سفر میں، تو جی متلاشی تھے آپ حق کے. غار ہیرا میں آپ جایا کرتے تو متلاشی تھے آپ حق کے کہ حق آپ کو ملے. ٹھیک ہے نا؟ جی تو ایسوں کو ملتا ہے حق، جو چاہتے ہی نہیں ہیں ان کو کیسے ملے گا؟ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں نا بھائی ہم اس انسان کو زندہ رکھ سکتے ہیں جس میں زندہ رہنے کی خواہش ہو. ایک انسان کے اندر خواہش ہی نہیں ہے زندہ رہنے کی، اس کو کیسے زندہ رکھیں گے؟ تو ایک انسان چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت پانے کے لیے، وہ کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا ہے، اسے کیسے ملے گی ہدایت؟ صحیح. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کوئی کوشش نہیں کرتا، لیکن اس کے اعمال کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں، یا اس کی فطرت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے، یا اس کا دل کچھ اس طرح کا ہوتا ہے جو نیک نیتی کے اوپر مبنی ہوتا ہے،
وہاں ہم کہتے ہیں بھائی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس کے اوپر ہو گیا، ورنہ اس نے چاہا نہیں تھا یہ کرنا لیکن ہو گیا. تو وہ اس کی کسی نیک نیتی یا خدا تعالیٰ کے علم میں کوئی بات ہوتی ہے، اس کی بنا پر اس کو وہ چیز مل جاتی ہے جو اس کے علم میں نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی کا قرض نہیں رکھتا نا. قرآن جی کریم کے اندر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں جانے دیتا. یہی ہے اس کا مطلب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. گمراہی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، ہدایت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. جی. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو تو اللہ نے پیدا کیا، مطلب ایک بروڈ پہ میں تھی سن رہی تھی تو وہ ہمیں اس بھی اللہ نہیں پیدا کیا. سنے تو صحیح. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی بیوی تھی ہوا، ان کو کس نے پیدا کیا؟ کہ جیسے ایک کہانی بنی ہوئی ہے کہ وہ آدم کی کہانی پسلی ہے بس لفظ کہانی سے ہی اندازہ لگا لیں آپ. کیا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گا یہ مطلب نہیں ہے، جی جی وہی بلکہ تو. آدم علیہ السلام کی پسلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو پسلی سے تعبیر کیا، جی انسان کی یعنی آدم کی ہی پسلی سے، جی کہ عورت جو ہے نا وہ مانند پسلی کے ہے، اس کے اندر کجی زیادہ ہوتی ہے، ٹیڑھا پن زیادہ ہوتا ہے اس کے اندر. جی جی اسے اگر تم سختی سے سیدھا کرنا چاہو گے نا تو یہ سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی. جی. نہیں تو وہ اسے پیار و محبت سے. مطلب ہوا کو پھر کس نے پیدا کیا، یہ سوال تھا. اللہ نے ہی پیدا کیا. وہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے نہیں پیدا کیا. وہ مطلب ایک اور بحث ہے کہ یہ جو تھے اللہ نے نہیں پیدا آپس کیا. میں، جو بہن بھائی تھے انہوں نے آپس میں مطلب شادیاں کی اور یہ چیزیں کی تو پھر یہ آگے ہاں پھر یہ نسل وہ لوگ بڑھی. ہیں، ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو شروعات ہوئی ہے وہ حضرت آدم سے ہوئی ہے. اچھا. حالانکہ آدم اور حضرت آدم یہ دونوں مختلف ہیں. قرآن کریم میں جس آدم کا ذکر ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، وہ آدم پہلا آدم نہیں ہے. پہلے آدم کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے تو بتایا ہے کہ وہ کن کن مراحل میں رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. کہ وہ پہلے جو ہے نا وہ خشک کھنکتی ہوئی مٹی تھا، پھر اس میں پانی وغیرہ یہ وہ پوری تفصیل ہے، جی ذہن میں ہوگی آپ کو. وہاں پہلے انسان کی بناوٹ کا ذکر ہے. جی اور جس آدم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اس کے متعلق کہا گیا تھا کہ فرشتوں کو کسے سجدہ کرو، وہ آدم پہلا آدم نہیں تھا بلکہ وہ بطور نبی کے تھے. اچھا. ٹھیک ہے، مطلب وہ ان سے بطور پہلے جو نبی کے تھے. لوگ تھے وہ ان ان میں سے نبوت پہلے بھی نہیں تھی لوگ یا تھے، نبی نہیں تھے. ہاں جی. ان سے نبوت نہیں پہلے تھی بھی ان لوگ. میں، ہاں یہ مان سکتے ہیں کہ نبوت نہیں تھی ان میں. ہاں نبوت نہیں تھی. اچھا کیونکہ یہ ٹھیک. سب مانتے ہیں کہ انسان کی جو ارتقا ہے دماغ کی وہ ایک ساتھ نہیں ہوئی. جی انسان کے دماغ کی جو ارتقا ہے وہ آہستہ 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 کر کے ہوئی ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان پہلے جانور تھا، تو جانور سے مراد اس کی یہ تھی، یہ نہیں تھی کہ بھئی وہ پیدا ہی جو ہے نا وہ گھوڑا کھچر یا پھر بندر ہوا تھا. جی. یہ تھی کہ پہلے سے کھانے پینے کی تمیز نہیں تھی. اور آج بھی ہم ایسے انسان کو جانور ہی کہتے ہیں جسے کھانے پینے کی تمیز نہ ہو، رہنے کی تمیز نہ ہو، پہننے کی تمیز نہ ہو، اسے بالکل. جانور ہی کہتے ہیں ہم. جی تو جی پہلے جو لوگ جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے انسان کی افتتاح کی، تو انسان کے اس وقت کے جو مراحل تھے وہ ایسے ہی تھے کہ نہ اسے کچھ کھانے کا پتہ تھا نہ اسے کچھ پینے کا پتہ تھا. آہستہ آہستہ کر کے اس کے دماغ نے ارتقا کرنی شروع کی، ترقی کرنا شروع کی، اور اس نے چیزوں کو جاننا شروع کیا. ٹھیک ہے نا. پہلے جی لوگ یہ ہوا کرتا تھا، آج بھی آپ دادی ماں کے نسخوں کے اندر دیکھیں گی کہ بھئی پیٹ میں اگر درد ہو تو ادرک کھا لو، جی ہے نا. یہ تو چلو اب سائنس آ گئی ہے، سائنس کو بھی اس چیز کی پتہ چل گیا ہے کہ بھئی پیٹ کا درد ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی چیز سے ہو، مختلف اشیاء سے ہو سکتا ہے، مختلف وجوہات سے ہو سکتا ہے، اور ہاں مختلف جی. چیزوں سے صحیح ہوگا. لیکن وہی اس کو اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں انسان نا نے کہ ہاں نہیں خدا چیز نہیں ہے، کوئی بھی سائنس چیز ہے، ڈاکٹر ہے جو بچاتا ہے، خدا نہیں بچاتا یا اللہ تعالیٰ نہیں بچاتا. یہ بھی کانسیپٹ کچھ لوگوں تو میں ہے. خیر، تو انسان نے آہستہ آہستہ کر کے ان چیزوں کی شناخت کرنا شروع کی. اس کے دماغ کی جب ارتقا ہوئی تو اس نے پھر اپنے لیے چیزوں کو استعمال میں لے کر آنا شروع کیا. مثلا پہلے وہ کیا نام جو ہے وہ پیدل پھرا کرتا تھا، لیکن پھر بعد میں اس نے دیکھا کہ نہیں، یہ گھوڑا اور گدھا یا ہاتھی وغیرہ جو کچھ ہے یہ ایسے جانور ہیں کہ ان کو آپ اپنی سواری کے لیے استعمال میں لے کر آ سکتے ہو. اس نے ان کے اوپر سواری کرنا شروع کی. پھر بعد میں اس نے پہیے کی ایجاد کی.
یہ چیزیں بنائی ہیں. جی اللہ نے پھر آدم کو بھیجا دنیا کے اندر. پھر ان کے اوپر ایک خلیفہ مقرر کیا. پھر ان کے لیے